السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین فی اموالہم حق معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے مال میں مقرر حصہ مقرر کیا ہے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے اس کی شرح جو ہے وہ یکساں نہیں ہے، سب اموال میں ان میں فرق ہے۔ اور اگر ہم اس فرق کے اوپر غور کریں تو وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا اس کے اندر انصاف رکھا ہے، اور یہ بات خاص طور پر مد نظر ہے کہ کسی بھی مال کے اندر زکوٰۃ کی جو شرح ہے اس کے اندر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ مال حاصل کرنے والے نے جسمانی اور مالی اعتبار سے مشقت کتنی اٹھائی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شرح مقرر کی گئی۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو مدفون خزانہ ملتا ہے تو اس صورت میں اسے 20% زکوٰۃ دینی ہوگی، اس لیے کہ اس میں اس کی لاگت نہیں ہے، اس کو زیادہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ تو مدفون خزانے چونکہ اس دور کے اندر لوگ پیسے زمین کے اندر دفن کرتے تھے اور بینکوں کا وہ کنسپٹ نہیں تھا، آج کے دور کے اندر وہ مدفون خزانے والی بات تو شاید نہ ہو، لیکن اس سے ملتی جلتی کئی باتیں ہیں کہ اگر کسی شخص کو جائز طریقے سے یکدم کہیں سے کوئی مال مل جاتا ہے بشرطے کہ وہ ناجائز ذریعہ نہ ہو، تو اس صورت میں وہ 20% دے گا۔ اس طرح زمین کی 2 قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک وہ زمین ہے جس میں ذمہ دار کو زیادہ پیسے نہیں لگانے پڑتے، مشقت مالی کم ہوتی، اس کو یا تو وہ بارش کے ذریعے اس کو فصل مل جاتی ہے، یا اس کو نہر کا پانی لگ جاتا ہے جو بہت لیس قیمت پہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر پھر شریعت نے اس کے اندر اپنا حصہ بڑھا دیا ہے، 10واں کر دیا ہے۔ اور اگر اس کو ذمہ دار کو ٹیوب ویل کا پانی لگانا پڑتا ہے، ٹربائن چلانی پڑتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ تیل بہت مہنگا ہے اور باقی ذرائع اس کو کرنے پڑتے ہیں، تو وہاں شریعت نے اس کی لاگت کو دیکھتے ہوئے 10ویں کی بجائے 20واں حصہ مقرر کر دیا ہے۔ ایسے ہی باقی مواقع مال تجارت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، ان کے اندر 2.5% زکوٰۃ رکھی گئی ہے۔ اور اگر ہم جانوروں کی زکوٰۃ کو دیکھیں، بکریوں کی زکوٰۃ ہے اور گائے کی زکوٰۃ ہے، ان سارے جانوروں کے اندر بھی یہ چیز مد نظر رکھی گئی ہے کہ لاگت کتنی ہے، محنت کتنی ہے، ہاں اللہ رب العالمین وہ کتنا اس میں سے تقاضا کرتا ہے، تو وہ انصاف پر مبنی ہے، چاہے زمین کا عشر ہو، چاہے جانوروں سے زکوٰۃ ہو، چاہے نقدی سے ہو، چاہے مال اچانک ملنے سے ہو، مال مدفون سے ہو، یا اس سے ملتا جلتا کوئی ہو، تو وہاں شریعت کا قانون انصاف پر مبنی ہے۔ کسی بھی فریق کے ساتھ اور کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی اس کا تصور نہیں ہے کو کہ دیکھو جی میں نے تو بہت محنت کی ہے تو اب مجھے اتنی زیادہ مقدار میں دینا پڑے گا، نہیں، حق معلوم وہ ایک مقرر حصہ ہے جو بالکل انصاف پر مبنی ہے، اس کے مطابق ادا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔